اس پہ مختلف قسم کی آراء ہیں۔ کچھ احباب 8 تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور کچھ 20 تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ احباب نماز ہی پابندی سے پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے اوپر کوئی سختی کا عنوان نہیں رکھا، صرف بات یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ سامعین محترم، آج رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے، یعنی کہ چوتھا روزہ ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روزہ ہر روز ہمیں اسلام کے کس پہلو کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم نے آج نماز کو سیکھنا ہے، ہم نے روزے کی افادیت اور روزے کے اندر رہ کر ہم نے دین کو سمجھنا ہے۔ کلمہ کی افادیت، کلمہ جسے صراط مستقیم کے بنیاد کہا جاتا ہے، فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے، اس کلمہ کے اندر ہم نے یہ جاننا ہے کہ کلمہ صرف اور صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ عنوان نہیں، بلکہ اسلام نے ہمیں یہ بتلایا کہ کلمہ سیکھنا ہے تو ہم نے حضرت جناب سیدنا علی اصغر علیہ السلام امام حسین کے فرزند سے سیکھنا ہوگا، ہمیں جناب حضرت علی اکبر سے کلمہ سیکھنا ہوگا۔ اہل بیت یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے رفقات ہیں ان سے ہم نے اسلام کو سیکھنا ہے۔ تو پیغام اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے، اور پیغام رمضان ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ رمضان المبارک میں راتوں کو جاگ کر تلاوت کرنے والے، قرآن کی تلاوت کو ذوق و شوق سے سننے والے، جب دن کے اجالے میں تجھے رمضان کی قدر و منزلت کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو قرآن کی رقت تجھے یہ سمجھائے گی کہ آیا تجھ پر قرآن جس طرح تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا تو ان کے قلب سے قلب کو یہ قرآن کی جو ہے وہ ٹرانسفر کی جو ہے سہولت تھی وہ بخشی، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ کتابوں میں نہیں، یہ ورقوں میں نہیں، بلکہ یہ دل میں محفوظ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے، درود و سلام پڑھا جائے، گالی سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، لڑائی سے بچا جائے، بے حیائی پریانی سے بچا جائے، بے ادبی گستاخی سے بچا جائے اور فحاشی سے بچا جائے۔ لیکن جب انسان ان سارے معمولات میں رہ کر پھر بھی یہ سمجھتا ہے میں روزے میں ہوں، تھوڑا سوچنا ہوگا، تھوڑا سمجھنا ہوگا کہ قرآن نے ہمیں جو پیغام دیا ہے کہ یہ روزہ فرض ضرور ہے، لیکن مومنین کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ مومنوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو مومنین کا شیوہ یہ ہے، مومن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، مومن کی جو ہاتھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سخاوت کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ مومن جب بھی بات کرتا ہے تو وہ اس کی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت رسول جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بالخصوص رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ہے، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کو پورا تفصیل سے سنیں اور اس کو اپنے بچوں کو بھی سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو کہ رمضان ہے کیا۔